اور اسی طرح خطبہ سننا ہے، خطبے میں کوئی بات نہیں کرنی، کوئی فون نہیں سننا، دوران خطبہ کوئی بات نہیں کرنی، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اور ہم خطبے میں بھی فون سنتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اطاعت جو ہے یہ امت پہ فرض ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صحابہ کی یہی خوبی تھی کہ وہ ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ صحابہ کا یہ عمل تھا، تابعین تبع تابعین کا عمل تھا، بزرگان دین کا یہی عمل تھا، یہی معمول تھا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بین من یقول سمعنا واطعنا۔ ایک مومن کا طرز عمل ہی یہ ہوتا ہے، جہاں اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے پھر وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ پھر وہاں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے اگر اس بات پہ عمل کیا تو میرے عزیز و اقارب ناراض ہو جائیں گے، میرے دوست و احباب مجھ سے چھوٹ جائیں گے۔ یہ ایمان تو نہیں۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کی محبت ہے، یعنی ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول پہ قربان کیا جا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ کیا صحابہ نے ان باتوں پہ عمل کر کے نہیں دکھایا؟ صحابہ نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے۔ انصار صحابہ وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کی زمینیں تھی، ہم زمینیں بٹائی پہ دیتے تھے، ایسے طریقے سے دیتے تھے جس میں ہمیں زیادہ فائدہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں برکت ہے، آپ کی نافرمانی میں برکت نہیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسودہ حال کر دیا، دنیا میں بھی خوشحال کیا، اور اخروی کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہے، بلکہ بعض کے نام لے کے بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں فلاں سے راضی ہوں، میں فلاں سے راضی ہوں۔ تو یہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ یہ اسی اطاعت رسول کا، اتباع رسول کا نتیجہ تھا۔ جب انسان خلوص نیت سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی اس کا سرخرو کرتے ہیں، اور اخروی کامیابیاں بھی ان کے لیے متعین ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک ھم الفائزون، کامیاب اور فائز و کامران وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز
فوزن عظیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوٹی موٹی کامیابی نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے اندر تو پتہ نہیں کتنی خرابیاں آ چکی ہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی عمل تجویز کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ہے تو اچھا ہی نا، اس میں حرج کیا ہے؟